السلام علیکم۔ اچھا، ایسے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ای ایم اے انڈیکیٹر کی مدد سے آپ اپنی ٹریڈز کو کیسے ہولڈ کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے واٹس ایپ کے کمیونٹی گروپ کے اندر موجود ہیں، جو اکثر یہ کویشچن کرتے ہیں کہ ٹریڈز کو ہولڈ نہیں کر ہوتا، یا ٹریڈ ہم کہاں پہ ایگزٹ کریں، کیا ایگزٹ پوائنٹ ہونا چاہیے، بریک ایون کہاں پہ سیٹ کریں۔ تو اس چیز کے اوپر میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ فرسٹ آف آل کچھ رولز ہیں، اور اس کے بعد اس سائٹ پہ ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم لائیو چارٹ پہ چلیں گے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ اگر آپ نے ای ایم اے کا آپ کو نہیں پتا، ای ایم اے بیسیکلی ایک انڈیکیٹر ہے۔ میں ویسے انڈیکیٹر یوز نہیں کرتا، لیکن یہ کہ کچھ ہیلپنگ ٹولز آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو بگنر ہے۔ ہر اسٹریٹجی کے اندر ایگزٹ پوائنٹ، انٹری پوائنٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اور آپ کسی کے سگنلز کو فالو کرتے ہیں یا میرے سگنلز کو فالو کرتے ہیں، تو آپ نے اپنی ٹریڈز کو کہاں تک کٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ اس چیز سے آپ سیکھ جائیں گے۔ فرسٹ آف آل یہ کہ یہاں پہ انڈیکیٹر کے اوپر جا کے آپ نے ادھر جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ 3 ای ایم اے سرچ کیا ہوا ہے آلریڈی۔ جب اس کو آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس نکر میں ایک سائڈ پہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ اگر نہیں آئے گا تو یہاں پہ آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے اور ٹائٹل کے اوپر کلک کرنا ہے، تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا۔ اب اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور آپ نے 5 اور 9 کی ای ایم اے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے پاس لگا لینی ہے۔ اگر آپ نے 200 کی لگانی ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی آپ کو ٹرینڈ کی ڈائریکشن دیتا ہے کہ میجر ٹرینڈ آپ کا کیا ہے۔ نہیں لگانی تو اس کو جو ہے وہ سمپل ریز کر دیں، اور 5 اور 9 کی آپ اس طریقے سے ای ایم اے اپنے چارٹ کے اوپر جو ہے وہ سیٹ کر دیں، جو کہ آپ کو اس طریقے سے شو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس میں فی الحال جو رولز ہیں، سب سے پہلے وہ یہ ہیں کہ آپ نے جو یہ ٹریڈز ہوں گی ای ایم اے کے اوپر، اس کو جو ہولڈ کرنا ہے آپ نے ٹریڈز کو ای ایم اے کی مدد سے، وہ آپ نے لنڈن سیشن میں یا پھر این وائی سیشن کے اندر، یعنی کہ نیو یارک سیشن، کیونکہ ایشین سیشن جو ہوتا ہے اس میں ٹریڈ کو ہولڈ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نیوز ہوتی کوئی نہیں ہے، والیوم نہیں ہوتا، لوگ جو ریٹیلر ہوتے ہیں وہ بھی اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، اگر آپ نے ٹریڈ اس کی مدد سے ہولڈ کرنی ہے تو این وائی سیشن کے اندر آپ نے کرنی ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جب مارکیٹ آپ کے ایریے کے اوپر آتی ہے، وہاں پہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ مارکیٹ، یعنی ظاہر آپ سیل کی ٹریڈ لے رہے ہیں کسی بھی ایریے سے، تو اپوزٹ کے اندر مارکیٹ وہاں پہ جو آپ کی ای ایم اے ہوگی اس سے نیچے باڈی کی کلوزنگ کرے۔ اگر بائی کی دیکھ رہے ہیں تو بائی کی ایک بلش کینڈل کے بعد باڈی کلوز کرے۔ وہ کیسے کرے وہ میں انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ تھرڈ چیز وہی ہے جو میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ 5 اور 9 کی ای ایم اے جو ہوگی اس سے اوپر آپ کی یا اس سے نیچے آپ کی باڈی کلوز ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد سی پی آئی، ایف او ایم سی، این ایف پی، خاص طور پہ ان نیوزز کے اوپر اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس چیز کی مدد سے آپ اس کو بھی ہولڈ کر سکتے ہیں۔ اور پانچواں ایک انڈیکیشن، میری اپنی انڈیکیشن ہے، میں نے ایڈ کی اس کے اندر، کہ جب بھی آپ ایک سیل کی ٹریڈ لے رہے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مارکیٹ بار بار آپ کے کسی ایریے سے اوپر کی طرف وک مارتی ہے اور پھر نیچے آ کے باڈی کلوز کر دیتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ آپ کے ایریے میں اچھی آپ کو پروفٹ دے دے گی۔ اور اگر بلش کی ٹریڈ لے رہے ہیں اور مارکیٹ نیچے کی طرف وکس مار رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ آپ کو اچھا ریوارڈ دے گی اور مارکیٹ اوپر کی طرف جانا چاہتی ہے، اس لیے وہ نیچے بار بار وک مار کے جو بھی سمارٹ ایسل موجود ہے وہ مارکیٹ ہنٹ کر رہی ہے۔ اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں ڈائیگرام کی طرف۔ یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک بائی کی ڈائیگرام موجود ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں ایک بلش کینڈل آپ کے سامنے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اب اس بلش کینڈل کے بعد ظاہر ہے اگر آپ انگلف کے اوپر کام کرتے ہیں یا کسی بھی ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر کام کرتے ہیں یا آپ کی کوئی اور اسٹریٹجی ہے، جب بھی آپ کے ایریے کے اوپر مارکیٹ آئے وہاں سے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، موونگ ایوریج کا مطلب یہ ہے کہ اگر 9 کی موونگ ایوریج ہے، اس کا مطلب وہ 9 دن کی ایک ایوریج پرائس آپ کو دے رہی ہے۔ اگر 50 کی موونگ ایوریج ہے، وہ آپ کو 50 دن کی ایک پرائس جو ہے وہ نکال کے دے رہی ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مارکیٹ اس طریقے سے اوپر کی طرف گئی اور واپس آئی۔ یہاں پہ مارکیٹ نے آ کے آپ کے ایریے کے پاس آ کے ایک یہ بیرش کینڈل بنائی اور اس کے بعد یہ سیکنڈ بیرش کینڈل بنائی۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مارکیٹ اس ٹائم اوپر ہے، یعنی آپ کی جو موونگ ایوریج ہے وہ آپ کو یہ شو کر رہی ہے کہ پرائس ابھی نیچے جانا چاہتی ہے۔ لیکن جیسے یہ بلش کینڈل یہاں پہ بنی، اور آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ بلش کینڈل ایک بنے آپ کے ایریے پہ، مارکیٹ آنے کے بعد ایک بلش کینڈل بنائے اور 15 منٹ کی وہ بلش کینڈل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو موونگ ایوریج آپ کی 9 کی لگی ہوئی ہے اس سے اوپر باڈی کلوز کریں۔ یعنی یہ آپ کی موونگ ایوریج ہے، اس سے اوپر باڈی کلوز ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائسز آپ کی مزید جو ہے وہ اوپر کی طرف نکل سکتی ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ ابھی یہاں پر بھی یہ کینڈل بنی، پرائس اوپر ہے، یہ کینڈل بنی، پرائس اوپر ہے، یہ کینڈل بنی، باڈی تھوڑی بہت نیچے آئی ہے، لیکن آپ نے کٹ کس جگہ پہ کرنا ہے؟ جہاں پہ ایک بیرش کینڈل بن جائے گی، یعنی بلش مارکیٹ چل رہی ہو اور بیرش کینڈل آپ کو دے دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اب مزید جو ہے وہ اوپر کی طرف جانا چاہتی ہے، مزید اوپر نہیں جانا چاہتی، اب مارکیٹ جو ہے وہ اب ڈراپ ہو جائے گی، وہاں پہ آپ نے اپنا ایگزٹ پوائنٹ لے لینا ہے۔ اس کے بعد یہ اگلی کینڈل بنے، بلش بنی ہے، اس کے بعد یہ کینڈل بنی، نیچے وک آئی، لیکن جب تک باڈی کلوز نہیں ہوگی اس کینڈل سے نیچے
اس موونگ ایوریج سے نیچے جب تک آپ کی باڈی کلوز نہیں ہوگی بیرش کے اندر, اس وقت تک آپ نے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی بلش ہے. اس کے بعد یہ بلش کینڈل بنی, مارکیٹ تھوڑی بہت نیچے آئی, ظاہر ہے باڈی یہاں پہ شروع ہوئی, اس کے بعد مارکیٹ نے اوپر جا کے اپنی کلوزنگ دے دی ہے. ریڈ کینڈل بھی اسی طریقے سے. اب ریڈ کینڈل نے کیا کیا ہے کہ اس نے یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ لیا ہے اور اپنی جو کلوزنگ ہے وہ اس موونگ ایوریج سے نیچے دے دی ہے. اچھی کلوزنگ تو یہ بنتی تھی کہ وہ یہاں پہ آ کے کلوزنگ دے دیتی, لیکن جب آپ کو یہ مل گیا یہاں پہ آپ کا اپنا ایگزٹ پوائنٹ ہوگا, یعنی کہ یہ جو پوری آپ کو لیئر ملی ہے یہاں تک آپ نے ایگزٹ نہیں کرنا. سیلنگ میں بھی سیم اسی طریقے سے, یہ آپ کی سیل کا ایک ایریا تھا, مارکیٹ نے آ کے اس ایریا کو ٹیپ کیا. ٹیپ کرنے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں ابھی آپ کی جو موونگ ایوریج ہے وہ آپ کو یہ شو کروا رہی ہے کہ مارکیٹ بلش ہے بلش ہے. جیسے یہ کینڈل بنی ریڈ, مارکیٹ نے اس کو کراس کیا, کراس کرنے کے بعد مارکیٹ نے نیچے اپنی کلوزنگ دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ جب تک ایک بلش کینڈل نہیں بنے گی اس موونگ ایوریج سے اوپر, اس وقت تک آپ نے اپنی ٹریڈ کو ہولڈ رکھنا ہے. یہ بیرش کینڈل بنی, اس کے بعد یہ کینڈل بنی, اس کے بعد یہ کینڈل بنی, یہ دیکھیں باڈی اوپر گئی, باڈی یہاں سے شروع ہوئی, یہاں پہ آپ نے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا کہ یہاں پہ اب آپ نے کلوز کر دینا, کیونکہ یہ بیرش کینڈل ہے. سیل کے لیے بلش کینڈل دیکھنی ہے اور بائی کے لیے بیرش کینڈل آپ نے دیکھنی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی مارکیٹ نے سیم اسی طریقے سے یہ پھر نیچے آتے گی اور یہاں پہ آ کے مارکیٹ نے ایک بلش کینڈل سے آپ کی جو موونگ ایوریج تھی اس کو کراس کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنا ایگزٹ پوائنٹ لے لینا ہے. تو یہ فی الحال جو ہے وہ اس کی ایک دو ایگزامپل تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے. اب مارکیٹ میں ہم نیچے جو ہے وہ چلتے ہیں اور نیچے چل کے کچھ میں نے ٹریڈ سیٹ اپ جو ہے وہ یہاں پہ نکالیں, وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فی الحال شیئر کرتا ہوں. یعنی کہ ظاہر ہے اگر آپ انگلف کے اوپر کام کرتے ہیں یا کسی بھی ایسی اسٹریٹجی کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کے میں کچھ سیٹ اپ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لوں گا, کچھ سیٹ اپ شیئر کروں گا. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک انگلف موجود تھی, آپ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے آپ نے اپنی ٹریڈ کو کیا کیا, ایگزیکیوٹ کیا. آپ 5 کی موونگ ایوریج دیکھیں گے تو وہ بالکل ساتھ ساتھ آپ کو شو کروائے گی, یعنی کہ یہ دیکھیں 5 کی موونگ ایوریج اگر دیکھیں گے تو وہ بالکل آپ کو ساتھ ساتھ شو کروائے گی, لیکن 9 کی موونگ ایوریج تھوڑی تھوڑی ہٹویں ہوگی, یعنی کہ تھوڑی تھوڑی ہٹ کے ہوگی. اس لیے آپ کوشش کریں کہ 9 کی موونگ ایوریج یہاں پہ جو ہے وہ لگائیں اور وہ آپ کو صحیح پرائسز جو ہے وہ شو کروائیں. اب یہاں پہ مارکیٹ نے آ کے ٹیپ کیا, یہ ایک بلش کینڈل تھی, اس سے اوپر جا کے اپنی کلوزنگ دے دی. جب مارکیٹ نے اوپر کلوزنگ دے دی اس کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ نے ایک بھی کینڈل بیرش کی نیچے کی طرف کلوز نہیں کی, یہاں تک مارکیٹ جو ہے وہ چلی. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہاں سے ٹریڈ لگائی ہوتی, ہو سکتا ہے یہاں پہ جا کے آپ کا مائنڈ ہوتا کہ یار میں آپ کلوز کر دوں, لیکن مارکیٹ نے یہاں سے آپ کو کتنا ریوارڈ دیا, 50 پپ کے قریب قریب آپ کو یہاں سے ریوارڈ دے دیا. اچھا اب یہ ایک انگلف کا ایریا تھا, اس کو ہم نے مارک کر لیا. اس کے بعد ہم اوپر آ گئے, یہ ایک انگلف کا ایریا تھا, یہاں پہ مارکیٹ نے آ کے ٹیپ کیا. جب مارکیٹ نے آ کے ٹیپ کیا, مارکیٹ دیکھیں 9 اور 5 دونوں سے نیچے ہے, فی الحال نیچے ہے. اس جگہ پہ جا کے مارکیٹ نے اپنی کلوزنگ اوپر کی طرف دی. جیسے ہی مارکیٹ نے اپنی کلوزنگ اوپر کی طرف دی ہے اس کے بعد دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے مارکیٹ چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے. اب ہو سکتا تھا آپ یہاں پہ ڈر کے مارے نکل جاتے, آپ کی سائیکالوجی ڈسٹرب ہوتی, آپ یہاں سے نکل جاتے. دیکھیں مارکیٹ نے آپ کو کتنا ریوارڈ دیا ہے. یہاں سے اگر آپ کی ٹریڈ لگتی اور فار ایگزامپل مارکیٹ نے آپ کو یہاں پہ بھی انڈیکیشن دیا ہے, اس جگہ پہ آ کے یہاں سے آپ اپنی ٹریڈ کو ہولڈ کرتے, یہاں پہ جا کے مارکیٹ نے ایک بیرش کینڈل نیچے کی طرف بنائی ہے اس پوائنٹ کے اوپر جا کے, تو یہ ساری کی ساری آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ آپ ہولڈ کرتے, یہ آپ کو بہت اچھا ریوارڈ جو ہے مل جانا تھا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ چلتے ہیں, یہ نیچے والا ایک ایریا مارک کیا ہوا تھا پیچھے, یہ دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ نے جو ہے وہ ٹیپ کیا. اس کے بعد یہ آپ کو ایک انڈیکیشن دیا, یہاں سے مارکیٹ نے بلش کینڈل جو ہے وہ اس سے اوپر کلوزنگ دی. کلوزنگ دینے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کہاں پہ آ کے واپس اپنی بیرش کینڈل کلوز کر رہی ہے. کوئی بھی مارکیٹ نے کینڈل کلوز نہیں کی, ہو سکتا تھا آپ یہاں پہ نکل جاتے, لیکن جیسے ہی آپ کو انڈیکیشن ملا آپ نے اپنی ٹریڈ کو ہولڈ کیا اور یہ سارا آپ کا جو ہے وہ ریوارڈ مل گیا. اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہاں پہ مارکیٹ نے آ کر ٹیپ کیا, ٹیپ کرنے کے بعد مارکیٹ نے ایک دفعہ یہاں پہ بلش کلوزنگ دی, لیکن اس کے بعد مارکیٹ واپس آ گئی. اکثر جب مارکیٹ نے ایسے جانا ہوتا ہے لمبی موو, تو مارکیٹ آپ کا اکثر یہ کرے گی کہ وہ آپ کا بریک ایون ہٹ کر دے گی, لیکن آپ نے ظاہر ہے چھوٹا موٹا ریوارڈ تو نہیں لینا ہوتا. یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو ٹوٹل 40 پپ مل رہے ہیں, اگر آپ نے اچھا ریوارڈ لینا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو رسک بھی ٹیک کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ مارکیٹ نے آپ کو اوپر کی کلوزنگ دے دی, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں تک آپ کو اگین جو ہے وہ یہ والی موو آلموسٹ 50 پپ آپ کو اگین جو ہے مل گئے. اس کے بعد اوپر سے دیکھیں یہ سیلنگ کا ایک ایریا تھا, یہاں پہ مارکیٹ نے جو ہے وہ آ کے اس طریقے سے ٹیپ کیا. ٹیپ کرنے کے بعد مارکیٹ تھوڑا بہت جو ہے وہ نیچے آئی, لیکن اس کے بعد جا کے مارکیٹ نے اگین اوپر کی طرف کلوزنگ دے دی, یہاں پہ آپ جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد یہ ایک بائی کی, کیونکہ بلش ٹرینڈ تھا, بلش ٹرینڈ کے اندر پھر یہ ایک مارکیٹ نے جو ہے وہ ایک ایریا یہاں پہ بنایا اور اس کے بعد اس ایریا کو مارکیٹ نے آ کے ٹیپ کیا. جب مارکیٹ نے اس کو آ کے ٹیپ کیا یہاں پہ آپ کو ایک انڈیکیشن ملا. اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ساری موو آپ کی جو ہے وہ آپ کو مل گئی.
ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی مووز کو پکڑ سکتے ہیں. ایک پیچھے اسٹرکچر کی ٹریڈ تھی, سیم اسی طریقے سے یہاں پہ بھی یہی ہوا, مارکیٹ نے آ کے ٹیپ کیا, یہاں پہ آپ نے اگر کلوز کرنا بھی تھا آپ نے یہاں پہ کلوز نہیں کیا, اور اس کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ 5 اور 9 کی موونگ ایوریج سے اوپر چلتی جا رہی ہے, اور آپ کو کتنا زبردست قسم کا اس ایریے سے بھی ریوارڈ دیا, آلموسٹ جو ہے 160 پپ دیا. ہو سکتا تھا آپ یہاں پہ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتے. تو اس طریقے سے آپ اپنی ٹریڈز کو جو ہے وہ ہولڈ کر سکتے ہیں. آپ کو طریقہ اوورال بتا دیا ہے, موونگ ایوریج لگائیں اور اپنی ٹریڈز کو ہولڈ کریں تاکہ آپ کو اچھا رسک ریوارڈ مل سکے. یہ ای ایم اے کا پارٹ 1 ہے. میں انشاءاللہ 5 سے 6 پارٹ اس کے مزید بھی شیئر کروں گا, اور یہ بھی شیئر کروں گا کہ آپ نے اس کے اوپر انٹری کیسے لینی ہے. یہ تو تھا ٹریڈ ہولڈنگ. نیکسٹ آپ کو مزید جو ہے وہ چیزیں میں انشاءاللہ شیئر کر دیا کروں گا, اور یہ ڈائیگرام بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گا. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.